السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، بہت اچھی ایک انفارمیشن لے کے آیا ہوں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے مجھے کہہ رکھا تھا کہ جی جب بھی بیلاروس کی کوئی انفارمیشن آئے تو آپ نے دینی ہے۔ تو میں نے ان سے پرومس کیا تھا، دیکھیں میں ہر ایک کو تو نہیں دے سکتا ان کو میسج کر کے، کیونکہ انسٹا کے اوپر میسج اتنے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کس نے کیا کہا ہے، کس کنٹری کے بارے میں کہا ہے۔ تو میری عادت ہے میں اس کے اوپر ویڈیو بناتا ہوں، تو یہی جواب جو ہے میں ہر ایک کو دیتا ہوں۔ تو آج ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو کہ بیلاروس کا ویزا اوپن ہونے کا ویٹ کر رہے تھے۔ تو آپ کو مبارک ہو جی، بیلاروس نے جو ہے کافی عرصے کے بعد ویزے جو ہیں اوپن کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری بات کو ذرا غور سے سنا کریں۔ آپ وہی سوال کرتے ہیں جو میں بتا چکا ہوتا ہوں۔ ویزا اسٹرک کیا ہے انہوں نے، پہلے کی طرح نہیں کہ جو آیا اس کو ویزا دے دیا، جو آیا اس کو ویزا دے دیا۔ اب انہوں نے ویزا کیا اسٹرک، وزٹ ویزا بھی دے رہی ہے جو رشین اپنا بیلاروس ایمبیسی ہے، اسٹوڈنٹ اسٹڈی ویزا بھی دے رہی ہے، بزنس ویزا بھی دے رہی ہے۔ اب چینجنگ انہوں نے کیا کی ہے، کچھ پرانی چینجنگ ہے، کچھ نئی چینجنگ کی ہیں۔ نئی چینجنگ یہ کی ہے اب انہوں نے کہ اگر آپ نے بزنس ویزے پہ جانا ہے تو کسی کمپنی جو ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو اس کا انویٹیشن لیٹر ہونا چاہیے، جس کے اندر ہر چیز وہ درج کر کے امیگریشن سے سٹیمپ لگوا کے وہ انویٹیشن جو لیٹر ہے وہ آپ کو سینڈ کریں، تو تب آپ کو وہ بزنس ویزا ملے گا۔ اسٹڈی ویزے کے لیے یہ ہے کہ جب تک ان کا وہاں پہ ایڈمیشن پروول نہیں ہو جاتا اس وقت تک ویزا نہیں ملے گا۔ ویزا آپ کو تب ملے گا جب آپ کا یونیورسٹی جو ہے وہ پروول کر لیتی ہے اور اس ویزے کو سٹیمپ کرواتی ہے، وہ امیگریشن سٹیمپ لگواتی ہے، تب آپ کو جو اسٹڈی ویزا ہے وہ ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح ہی وزٹ ویزے کا بھی انہوں نے کیا۔ پہلے وزٹ ویزے کے لیے بینک سٹیٹمنٹ جو تھی وہ پر ڈے کے حساب سے غالباً 20 جو ہم کرتے ہیں اس کو کیلکولیشن کرتے ہیں تو یورو میں کرتے ہیں، یا ایرو کہہ لیں، یورو کہہ لیں، ڈفرینس کنٹری ہیں، ڈفرینس کنٹری کے اندر ایرو بھی کہا جاتا ہے، یورو بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے میسج بھی کرتے ہیں جی یہ یورو آپ کہتے ہیں ایرو ہے۔ چلیں جی آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن سمجھ تو آپ کو آ جاتی ہے نا۔ تو انہوں نے پہلے جو تھا وہ 20 یا 25 تھا پر ڈے کے حساب سے۔ اب جو بینک سٹیٹمنٹ کا سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ انہوں نے 50 یورو جو ہے وہ کیے ہیں۔ اگر آپ نے وزٹ ویزے پہ جانا ہے تو آپ کے پاس پر ڈے کم سے کم، یہ کم سے کم ریشو میں بتا رہا ہوں، کم سے کم جو ہے وہ 50 یورو کیے ہیں کہ 50 یورو پر ڈے کے حساب سے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے، اور آپ کے پاس کارڈ ہونا چاہیے جس سے آپ نکلوا سکیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، ان کو ذرا غور سے سننا ہے۔ کارڈ بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس جس سے آپ وہاں پہ بیلاروس پہنچ کر کسی بھی بینک سے آپ وہ پیسے لے سکیں، 50 یورو پر ڈے کے حساب سے۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں کہ 3 مہینے کا ویزا جو ہے اپلائی کرتے ہیں۔ 3 مہینے کا اگر آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس حساب سے آپ کے پاس اتنے پیسے پر ڈے کے حساب سے جو ہے وہ ہونا چاہیے، 4500 یورو آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے۔ میرا مشورہ اس معاملے میں یہ ہے کہ اگر آپ نے وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے تو 7 ڈیز کا کریں۔ اس کے لیے آپ کے پاس جتنی زیادہ رقم ہوگی وہ زیادہ بہتر ہے۔ نارمل 7 ڈیز کے تو 350 یورو بنتے ہیں،
لیکن اگر آپ کے پاس 1000 یا 2000 ایرو آپ کے پاس ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے، اور پھر یہ چانسز اس میں بن جاتے ہیں آپ کے کہ آپ نے 7 days کا اپلائی کیا ہے تو مے بی وہ آپ کو 3 month کا بھی دے دیں، وہ مے بی آپ کو 1 month کا دے دیں۔ اس کے اندر آپ کے چانسز جو ہیں ویزا ملنے کے زیادہ ہوتے ہیں بنسبت جب آپ 3 month اپلائی کرتے ہیں۔ اس میں پھر آپ کو ہر چیز وہ ویزا آفیسر کو دیکھنی پڑتی ہے کہ کیا اس کے پاس اتنا فنڈ ہے جو یہ 3 month کا ویزا جو ہے اپلائی کر رہا ہے بندہ۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ضروری چیز ہے وزٹ ویزے کے لیے، ہوٹل بکنگ جو ہے وہ مسٹ چاہیے آپ کو۔ ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ آپ کو چاہیے، وہ آپ کی کنٹری سے، پاکستان سے ہیلتھ انشورنس مل جاتی ہے، ٹریول ایجنٹوں سے مل جاتی ہے، کوئی کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں وہاں سے وہ بھی بنا دیتے ہیں آپ کو۔ تو وہ بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ 30,000 ایرو کو جو کور کرتی ہو وہ والی آپ کے پاس انشورنس، ٹریولنگ انشورنس جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو ضرورت ہے انویٹیشن لیٹر کی، بھی پہلے بھی ضرورت تھی، اب بھی ہے۔ انویٹیشن لیٹر کا اب آپ سوچیں گے جی وہ ہم نے کہاں سے لینا ہے اور کیسے لینا ہے، آپ نے 100% جو ہے وہ مجھے میسیج کرنے ہیں۔ تو اس کا جواب میں ابھی سے دے دیتا ہوں۔ 2 راستے ہیں آپ کے پاس انویٹیشن لیٹر کے۔ یا تو آپ 5 star ہوٹل میں اپنی بکنگ کرائیں، 5 star ہوٹل والوں کو ہی ای میل کے ذریعے آپ کہیں کہ ہمیں انویٹیشن لیٹر بھی چاہیے، تو 5 star ہوٹل والے جو ہیں آپ کو انویٹیشن لیٹر پرووائڈ کرتے ہیں۔ ایک تو ہے یہ طریقہ، ٹھیک ہے، وہ ایکسپینسو ہوگا ہوٹل، لیکن وہاں پہ پھر آپ کے 50 ایرو جو ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں، کیونکہ 5 star ہوٹل آپ کو معلوم ہے، آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں بیلاروس میں 5 star ہوٹل جو ہے وہ اس کا کتنا رینٹ ہے۔ بہرحال میں اس کا ایک طریقہ کار آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو آپ 5 star ہوٹل سے بھی انویٹیشن لیٹر لے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جیسے کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا، بیلاروس کی ویڈیو میں، کہ انویٹیشن لیٹر کے لیے وہاں پہ جو ٹورسٹ کمپنیاں بنی ہوتی ہیں، ٹورسٹ آفس بنے ہوتے ہیں، ٹریول ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ بھی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ ان سے یہ طریقہ کار ہے کہ ان سے آپ ٹور بک کراتے ہیں کہ جی ہم نے بیلاروس کا ٹور کرنا ہے، تو وہ آپ کی ہوٹل کی بکنگ بھی وہی کرتے ہیں۔ وہ انویٹیشن لیٹر آپ کو تب دیں گے کہ آپ ان سے ہوٹل کی بکنگ بھی لیں، ان سے ٹور بھی بک کرائیں، اس کی فیس علیحدہ ہوگی، وہ آپ سے علیحدہ اس کی چارجز کریں گے، ظاہر ہے ہوٹل کے بھی علیحدہ کریں گے اور ٹور کے بھی علیحدہ کریں گے۔ جیسے ہی آپ ان سے کانٹیکٹ کریں گے، آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو پھر اس کی لسٹ دیں گے کہ آپ نے کون کون سی جگہ پہ جانا ہے اور کتنے کتنے دن آپ نے سٹے کرنا ہے۔ اس حساب سے جو ہے پھر وہ آپ کو اس کی پرائز بتائیں گے۔ یہ بات ہو رہی ہے ہماری انویٹیشن لیٹر کی، اور یہ 2 طریقے ہیں آپ کو انویٹیشن لیٹر لینے کے جو کہ بالکل معقول ہیں۔ ہاں اگر تو وہاں پہ آپ کا کوئی جاننے والا ہے بیلاروس میں تو پھر آپ اس سے کہیں، وہ اپنا جس طریقے سے بھی بندوبست کرے، وہ آپ کو انویٹیشن لیٹر وہیں سے انہی کمپنیوں سے ملے گا، انہی جگہوں سے ملے گا۔ وہ زیادہ سے زیادہ اگر وہ جاننے والا ہے تو وہ کانٹیکٹ کرے گا، جو کہ ٹور کراتے ہیں لوگ، ان سے لیں گے وہ۔ تو یہ 2 طریقے ہیں آپ کے پاس انویٹیشن لیٹر لینے کے۔ تو بہرحال خبر یہ تھی کہ بیلاروس نے ویزے جو ہیں وہ اوپن کر دیے ہیں۔ سختی بہرحال کی ہے انہوں نے، جائز ان کا حق بھی بنتا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جیسے ہی انہوں نے ویزے اوپن کیے تھے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ساتھ میں بارڈر شیئر ہوتا ہے بیلاروس کے شنگن کا، تو وہاں پہ سلپ ہوئے تھے، جس کی وجہ سے کچھ اور بھی کافی ساری
جو انفارمیشن آئی تھی وہ جو کہ میں نہیں بیان کر سکتا، تو بہرحال وہ بھی حرکتیں کی گئی تھیں جس کی وجہ سے 8-9 مہینے کم سے کم یہ بند رہا ہے بیلاروس کا ویزا۔ تو مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔